فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن. سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ من الآن إلى يوم الدين. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. صلوات حضرات. سورہ مبارکہ بقرہ کی 42ویں آیت ہے جس میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ اور حق کو باطل کے ساتھ مخلوط نہ کرو اور حق کو نہ چھپاؤ اگر تم جانتے ہو. عزیزوں، ملاوٹ کسی بھی صورت میں اچھی نظر سے نہیں دیکھی جاتی. انتہا یہ ہے کہ اگر دو حلال چیزوں کو بھی آپس پہ ملایا جائے، دو جائز اشیاء کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا جائے تو کبھی کبھی یہ عمل بھی قابل مذمت ہوتا ہے. بالکل سامنے کی مثال ہے کہ دودھ بھی شریعت محمدی میں جائز ہے، حلال ہے، حرام نہیں.
اور پانی بھی جائز ہے، پانی بھی حلال ہے، پانی پینا بھی حرام نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص دودھ میں پانی ملائے تو یہ عمل نہ قانون کی نظر میں درست ہوتا ہے، نہ شریعت کی نگاہ میں صحیح ہوتا ہے۔ حالانکہ دونوں چیزیں جائز ہیں، دونوں حلال ہیں، نہ اس کو پینے میں کوئی اشکال ہے، نہ اس کو حاصل کرنے میں کسی قسم کا شک اور شبہ۔ مسئلہ اصل میں کیا ہوتا ہے میں عرض کروں۔ دیکھیے ایام اذا چل رہے ہیں، ایک بات میں یہ بھی عرض کروں کہ ہر چیز کی نیت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں اکثر جب نذر ہوتی ہے، نیاز ہوتی ہے، تو دودھ کا شربت بھی بنایا جاتا ہے۔ جب دودھ کا شربت بھی بنایا جاتا ہے تو اس میں بھی دودھ میں پانی ملایا جاتا ہے، لیکن اس عمل کو مذموم نہیں سمجھا جاتا، اس عمل کو قابل مذمت نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن جب کوئی بیچنے والا، کوئی دودھ والا دودھ میں پانی ملاتا ہے تو اس عمل کو قابل مذمت کہا جاتا ہے۔ اس کا سبب آپ کو معلوم ہے کیا؟ اس کا سبب صرف اور صرف یہ ہے کہ جب دودھ میں پانی ملایا جاتا ہے تو اس دودھ کو جس پہ پانی ملا ہوا ہے، پانی کی قیمت پر نہیں بیچا جاتا بلکہ دودھ کی قیمت پر بیچا جاتا ہے، لہٰذا یہ بات اچھی نہیں سمجھی جاتی۔ تو اسی طرح سے جب حق میں باطل کو یا باطل میں حق کو ملایا جاتا ہے تو اسے یا یوں سمجھیں کہ اس مکسچر کو لوگوں کے سامنے باطل کے طور پہ پیش نہیں کیا جاتا بلکہ حق بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا اسے قرآن کی نظر میں قابل مذمت سمجھا گیا۔ دیکھیے حق کو چھپانا، کتمان حق، حق کو پوشیدہ رکھنا، جانتے ہوئے اسے بیان نہ کرنا، یہ کسی بھی صورت میں درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کل کی مجلس میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ویسے یہ آیت بنی اسرائیل کے علماء کے لیے نازل ہوئی، جو زبور میں، تورات میں، انجیل میں اور دیگر کتابوں میں پڑھ چکے تھے اور جانتے تھے کہ حق کیا ہے، لیکن فقط مال کی خاطر، دنیا کی خاطر لوگوں سے حق کو چھپاتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ محمد اللہ کے نبی ہیں، وہ جانتے تھے کہ آخر نبی کے جو صفات بیان کیے گئے ہیں، جو پہچان بتائی گئی ہے، وہ سب محمد میں نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چھپانے کی کوشش کرتے تھے، پوشیدہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہ معنی کو بدلتے تھے، وہ مفہوم کو تبدیل کرتے تھے، وہ من مانی تعویل کرتے تھے، یعنی وہی عبارتیں جو دیگر کتابوں کی تھیں جن میں رسول اللہ کے بارے میں بتایا گیا تھا یا اسلام کے بارے میں سمجھایا گیا تھا، جب لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ بھئی ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ ہے، یہ ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہیں، یہ ہیں۔ تو اللہ نے انہی کے سلسلے میں آیت نازل فرمائی۔ لیکن جیسا کہ کل کی مجلس میں میں نے عرض کیا تھا کہ بات صرف بنی اسرائیل کے علماء تک محدود نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے وہ افراد کہ جو حق کو باطل کے ساتھ مخلوط کریں، جو باطل میں حق کی یا حق میں باطل کی ملاوٹ کریں، یا جو جانتے ہوئے کہ یہ حق ہے اسے چھپانے کی کوشش کریں، تو وہ سارے کے سارے افراد اس آیت کی اور اس حکم کی زد میں آتے ہیں۔ اب میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں
کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، کسی دن انشاءاللہ تفصیل سے اس کے اوپر آپ سے گفتگو کروں گا، کہ اگر ہم غالب آ جائیں تو ہم حق پر ہیں، اور اگر کسی وجہ سے مغلوب ہو جائیں تو ہم حق پر نہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ غالب آ جانا یا کسی کو قتل کر دینا یا کسی کا خاتمہ کر دینا کسی کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں۔ کامیابی اسے نہیں کہتے۔ اول ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، الحمدللہ ہم وہ ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ بھئی حق کامیاب ہوتا ہے، چاہے جنگ خیبر میں ہو یا کربلا میں ہو۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ آپ نے میری بات کو محسوس کیا یا نہیں محسوس کیا؟ یعنی چاہے جنگ خیبر میں مولا علی مرحب کو قتل کر دیں تب بھی حق کامیاب ہے، اور چاہے کربلا میں امام حسین قتل ہو جائیں تب بھی حق جو ہے وہ کامیاب ہے۔ رسول اللہ نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ یا علی انتا وشیعتک ہم الفائزون فی الدنیا والآخرہ، یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی علی اور علی کے شیعہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اگر آپ محسوس کریں، دیکھیں دھیرے دھیرے لوگ آ رہے ہیں، مجھے ایک خاص میٹر اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، تھوڑا سا انتظار ہو جائے لوگوں کا، کہ مولا علی بدر میں کامیاب، احد میں کامیاب، خندق میں کامیاب، خیبر میں کامیاب، حنین میں کامیاب۔ یہ وہ کون سی جنگیں ہیں؟ کہ یہ وہ جنگیں ہیں کہ جن میں مولا علی کی تلوار چلی، علی نے اپنے دشمنوں کو قتل کیا۔ خدا کے لیے بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، تو ان جنگوں میں اگر مولا علی اپنے دشمنوں کو قتل کریں تب بھی علی کامیاب ہیں، اور 19ویں رمضان کو علی کے سر پر ضربت لگے، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، اگر علی کے سر پر ضربت لگے تب بھی مولا علی کامیاب ہیں، تب بھی مولا علی کامیاب ہیں۔ اور وہ خود ہی فرمانا ہے کہ فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل شے ہے اظہار حق، اصل شے ہے معرفت حق، حق کو پہچاننا، اور جب حق کو پہچان لیا جائے، جب حق کا علم ہو جائے تو پھر اس کو چھپانے کی کوشش نہ کی جائے، بے جا رواداری کے نام پر یا بے محل تقیے کے نام پر حق کو چھپانے کی کوشش نہ کی جائے۔ میں آپ کی خدمت میں آج ایک کیریکٹر پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک کردار پیش کرنا چاہتا ہوں، جس سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ حق کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں قبلہ، ایک شخصیت ہے جن کا نام آپ برابر سنتے رہتے ہیں، اب میں آغاز گفتگو کر رہا ہوں، جن کا نام آپ برابر سنتے رہتے ہیں، یا جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے یہ نام نہ سنا، اور وہ نام ہے حاتم طائی۔ آپ نے سنا یا نہیں سنا؟ کوئی ایسا ہے جس نے نہ سنا ہے؟ حاتم طائی۔ تو یہ حاتم طائی جو ہیں یہ سخاوت کے حوالے سے مشہور ہیں، بہت بڑے سخی۔ آج بھی اگر کوئی شخص زیادہ سخاوت کرے تو لوگ کہتے ہیں یہ حاتم ہو رہے ہیں، یعنی مثال دی جاتی ہے کہ یہ حاتم ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے بچوں کو یہ بتا دوں کہ یہ حاتم طائی کوئی افسانوی شخصیت نہیں، یعنی بہت سی شخصیتیں ایسی ہیں کہ جو تاریخی اعتبار سے ایگزسٹ نہیں کرتی، وہ کسی مثنوی میں ان کا ذکر ہو گیا، کسی افسانے میں ذکر ہو گیا، تو اب جب افسانہ لکھا جاتا ہے یا مثنوی کہی جاتی ہے تو بہت سے کیریکٹرز کو لوگ خلق کر لیتے ہیں، بہت سے کیریکٹرز بنا لیے جاتے ہیں۔ تو حاتم طائی جو ہیں وہ اس طرح کی کوئی شخصیت نہیں ہے جو کسی مثنوی کی وجہ سے ہم تک آ گئے ہوں یا کسی افسانے کی وجہ سے ہم تک آ گئے ہوں، اور نہ حاتم طائی کوئی الف لیلوی شخصیت ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ شاید بچے سمجھے بھی نہ ہوں کہ میں نے کیا عرض کر دیا، کہ الف لیلہ، الف لیلہ آپ نے سنا ہوگا نا بار بار، یہ الف لیلہ آپ کو پتہ ہے کیا الف کا مطلب ہوتا ہے ہزار، الف لیلہ یعنی 1000 راتوں کی داستان۔ تو ایک پورا واقعہ ہے کہ ایک عورت تھی اور اس نے
روزانہ رات کو وہ داستان شروع کرتی تھی اور صبح ہوتی تھی اور اس کی داستان ختم نہیں ہوتی تھی، تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے 1000 راتوں تک داستان سناتی رہی، یعنی گڑھ گڑھ کے سناتی رہی۔ تو اس میں بھی بہت سے کیریکٹرز ہیں۔ تو یہ حاتم طائی جو ہیں یہ اس طرح کا کیریکٹر نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ تاریخی اعتبار سے ان کا وجود جو ہے وہ ثابت ہے۔ جناب حاتم طائی، میں نے جناب حاتم طائی اس لیے کیا کہ معصومین نے بھی ان کا احترام کیا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو قبلہ ان کے بارے میں بس ایک بات میں عرض کروں جس سے آپ کو ان کا تعارف ہو جائے۔ ایک بات تو میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جیسے اس وقت رات ہے تو بہت سے بلب یہاں جل ہیں، تو ان کی روشنی کا آپ کو احساس ہو رہا ہے۔ کیوں کہ اس وقت رات ہے تو بلب کی روشنی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن دن کے اجالے میں جب سورج روشن ہوتا ہے تو اس وقت بلب کی روشنی سمجھ میں نہیں آتی۔ کچھ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ بھی ہے کہ کیونکہ ہر وقت ہمارے ذہنوں میں اہل بیت کے فضائل کا سورج روشن رہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ اس لیے آپ مجھے معاف کریں جو میں عرض کر رہا، اس لیے دیگر شخصیتوں کے فضائل ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس فضیلتیں نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس صفات نہیں تھے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس اوصاف نہیں تھے، نہیں تھے، لیکن کیونکہ آل محمد کے فضائل ہمارے سامنے ہیں لہذا وہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اب ذرا آپ اس چھوٹی سی بات کو دیکھیں، اس کو آپ نے 1000 بار سنا ہوگا، لیکن شاید اس طرح سے کبھی تجزیہ نہ کیا ہو کہ کسی نے مولا علی سے آگے کہا کہ حاتم طائی بہت سخی تھا، بہت سخی تھا، تو مولا علی نے کہا کہ اللہ اس کو اس کا اجر عطا کرے گا۔ تو اس نے کہا کہ وہ ایسا سخی تھا کہ اس نے اپنے گھر میں 40 دروازے بنوائے تھے اور ہر دروازے سے آنے والے سائل کو کچھ نہ کچھ دیتا تھا۔ آپ نے بالکل ریئیکٹ نہیں کیا، اس لیے کہ اس کے بعد والا جملہ آپ کے ذہن میں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ لیکن قبلہ ہم بھی اتنے عرصے سے مجلس پڑھ رہے ہیں تو ہم احساس کرانا جانتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، ذرا سوچ سمجھ کے بتائیے گا کہ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ اس نے 40 دروازے بنوائے تھے اور ہر دروازے سے آنے والے سائل کو کچھ نہ کچھ عطا کرتا تھا۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، کاش آپ اس کو محسوس کر لیں کہ اس سے کم اس بات کا اندازہ تو ہوتا ہے کہ ہماری طرح پریشان ہو کے سائل کو کچھ نہیں دیتا تھا، بلکہ سائل کو عطا کرنے میں اسے لطف آتا تھا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد، اس کو لطف آتا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمارا مزاج کیا ہوتا ہے اگر ہمارے گھر کے دروازے پر کوئی سائل آ کے پکارے اور کچھ مانگے، کچھ سوال کرے، تو ہم اول تو 2-4 بار تو اوائڈ کرتے ہیں کہ خود ہی سے چلا جائے تو بہتر۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ آپ مجھے بتائیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ اب اگر وہ نہیں گیا تو ہم اندر سے کہتے ہیں کہ معاف کیجیے گا، کوشش کرتے ہیں یہ سن کے چلا جائے۔ اب اگر تب بھی نہیں گیا تو پریشان ہو کے باہر نکلتے ہیں، جو سب سے چھوٹا سکہ ہماری جیب میں ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا، وہ اس کو دے دیتے ہیں۔ آپ سوچ سمجھ کے مجھے بتائیے گا، ٹھیک ہے ہم نے اس کو دے دیا، 2 روپے کا 5 روپے کا سکہ اسے دے دیا۔ اگر ہمارے گھر میں 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے ہم نے اسے دے دیا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ دوسرا دروازہ بھی ہمارا ہے، آپ شاید غور نہیں کر رہے ہیں، اب وہ دوسرے دروازے پہ آگے مانگنے لگا تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ بولیے بھائی بولیے، ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ہم اگر وہ دوسرے دروازے پہ آ کے مانگنے لگے اور چیخنے لگے تو ہم اپنے اس دروازے سے نکلتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں بھائی ابھی تو دیا ہے، ایک ہی گھر ہے، ایک ہی گھر، تو ہم تو 2 دروازوں سے کسی کو دینے کے لیے راضی نہیں، اور اس نے 40 دروازے بنوائے تھے۔ سن رہا
دیکھیے اگر حاتم کی سخاوت سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر مولا علی کا ایثار سمجھ میں کیسے آئے گا؟ یہاں یہی تو معاملہ ہے کہ مولا علی کا تقابل کوئی فقیروں سے تھوڑی کیا جائے گا. ایسے ہی لوگ سامنے آئیں گے تب مولا علی کی فضیلت سمجھ میں آئے گی. تو حاتم طائی 40 دروازوں سے عطا کرتا تھا. ایک دروازے سے دیا، وہی سائل دوسرے پہ آیا، پھر وہاں آیا، وہاں دیا، پھر تیسری جگہ دیا، چوتھی جگہ دیا، 40 دروازوں سے عطا کرتا تھا. تو جب مولا علی کے سامنے بیان کیا تو میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا کہ ہاں یہ اس کا معیار سخاوت تھا، یہ اس کا معیار سخاوت تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہی دروازے سے اتنا کیوں نہ عطا کر دیا جائے. اللہ اکبر، صلوات محمد وآلہ. ایک ہی دروازے سے اتنا کیوں نہ عطا کر دیا جائے کہ دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو. غور کیا آپ نے؟ بس یہی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بھئی علی کا مزاج سخاوت یہ ہے کہ ایک دروازے سے اتنا عطا کر دیا جائے کہ دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت محسوس نہ ہو. تو اب اگر کوئی شخص اپنے کو علی کا سائل سمجھتا ہے تو اس کو ان کے دروازے پر جائے. ایک صلوات محمد وآلہ. کیا آواز آ رہی میری بات آپ سمجھیں؟ اب یہ مزار وہ مزار اور یہ خانقاہ وہ خانقاہ اور یہ درگاہ اب وہ درگاہ اور یہ شریف اب وہ شریف. کچھ غور کیا آپ نے؟ نہیں غور کیا. یہاں بھی چلے جا رہے ہیں، وہاں بھی چلے جا رہے ہیں. بہت توجہ آپ حضرات کی. ہم نے پوچھا بھائی آپ ان کے در پر کیوں مانگنے کے لیے جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا آپ سمجھے نہیں، یہ بہت پہنچے ہوئے فقیر تھے. الحمدللہ ہم فقیروں سے نہیں مانگتے جناب امیر. ایک صلوات محمد وآلہ محمد. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ مولا علی کا معیار سخاوت. تو یہ تھے جناب حاتم طائی. حاتم طائی کا جو پیریڈ تھا، جو ان کا عہد تھا، وہ رسول اللہ سے بالکل پہلے، جسٹ بیفور، پیغمبر سے کچھ عرصہ پہلے وہ اس دنیا سے گزر گئے. ان کے بیٹے تھے جناب عدی ابن حاتم طائی. جناب عدی ابن حاتم طائی یہ ان کے بیٹے تھے. یہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اسلام لائے. تاریخ میں ملتا ہے کہ جب عدی ابن حاتم نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے مسند بچھائی جائے. اللہ اکبر. ان کے لیے مسند بچھائی جائے. تو لوگوں نے کہا کہ اور لوگوں کے لیے تو آپ نے مسند نہیں بچھوائی. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک سخی کا بیٹا ہے. صلوات پڑھنے والے محمد. یہ ایک سخی کا بیٹا ہے، لہذا ان کے لیے مسند بچھوائی گئی. عدی ابن حاتم طائی پیغمبر کے صحابیوں میں شامل ہوئے. پیغمبر اسلام کے دنیا سے جانے کے بعد، دیکھیں سنیں، ہو سکتا ہے کچھ باتیں آج آپ تک پہنچ جائیں. پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد جناب عدی ابن حاتم طائی نے مولا علی کے علاوہ کسی اور کی بیعت نہیں کی. کچھ غور کیا آپ نے؟ کسی اور کی بیعت جناب عدی ابن حاتم طائی نے نہیں کی. اور میں ایک جملہ کہوں گا کہ کرتے بھی تو کیسے کرتے؟ کسی آوارہ نسل سے تعلق نہیں تھا. صلوات محمد وآلہ. آوارہ نسل سے تعلق سخی ترین شخص کے بیٹے تھے، ایک شریف ترین باپ کے بیٹے تھے.
لہذا مولا علی کے علاوہ کسی اور کی بیعت عدی ابن حاتم طائی نے نہیں کی۔ دیکھیں خدا کے لیے ہمیں بھی ایک عرصہ ہو گیا آپ کے درمیان آتے ہوئے، ویسے ہی سنیے جیسے سنا کرتے تھے، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ تو بھئی عدی ابن حاتم طائی نے علی کے علاوہ کسی اور کی بیعت نہیں کی۔ میں کہوں گا حاتم طائی جیسے سخی کا بیٹا علی ہی کی بیعت کر سکتا تھا، کسی باغ فدق کے لٹیرے کی بیعت تو ہمیشہ مولا علی ہی کے ساتھ رہے۔ اب جب مولا علی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تب بھی انہوں نے علی کے ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد جنگ جمل میں، جنگ صفین میں، جنگ نہروان میں مولا علی کے ساتھ رہے۔ جنگ جمل میں جنگ کرتے ہوئے ان کی ایک آنکھ رائگاں ہو گئی، یعنی آنکھ میں تیر لگا اور ان کی آنکھ ضائع ہو گئی، ایک آنکھ کی روشنی چلی گئی۔ بہرحال بڑی شخصیت کے مالک تھے۔ اب سنیے جو بات میں عرض کر رہا ہوں، مجالس المومنین بھی ہے، دیگر کتابوں میں بھی یہ واقعہ تحریر ہے کہ مولا علی کی شہادت کے بعد، مولا علی کی شہادت کے بعد کسی کام سے جناب عدی ابن حاتم طائی حاکم شام کے دربار میں پہنچے۔ شاید میں پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ کسی کا کہیں جانا معیوب نہیں ہوتا، دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ وہاں جا کے کہہ کیا رہا۔ تو بہرحال حاکم شام کے دربار میں پہنچے۔ جب یہ حاکم شام کے دربار میں پہنچے تو حاکم شام کے دربار میں عبداللہ ابن زبیر بیٹھا ہوا تھا۔ سنیے عبداللہ ابن زبیر بیٹھا ہوا۔ عبداللہ ابن زبیر کو بھی آپ جانتے ہیں نا اچھی طرح، کون تھا عبداللہ ابن زبیر؟ میرے خیال میں آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں، زبیر کا بیٹا طلحہ زبیر کے جو جنگ جمل میں ناقے والی بی بی کو لے کے آئے تھے، طلحہ زبیر۔ تو زبیر کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر یہ حاکم شام کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب عدی ابن حاتم طائی وہاں پہنچے تو جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ آ گئے، کچھ ان سے تفریح کی جائے، کچھ ان سے مزہ لیا جائے، کچھ انہیں چھیڑا جائے، تو عبداللہ ابن زبیر نے حاکم شام سے کہا کہ دیکھو عدی ابن حاتم آئے، میں ابھی ان سے گفتگو کرتا ہوں تو سارے دربار کو لطف آئے گا۔ اور واقعی لطف آیا سارے دربار کو۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو بھی لطف آئے گا یا نہیں آئے گا، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ تو عبداللہ ابن زبیر اٹھا اور عدی ابن حاتم طائی کے قریب آیا، اور آنے کے بعد غور سے ان کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری یہ آنکھ کس جنگ میں ضائع ہو گئی؟ یہ آنکھ کب پھوٹ گئی؟ اب قیامت کو جملہ بغیر کسی تمہید کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اپنے ذہنوں کو مکمل طور پہ آمادہ کر کے سنیے گا۔ بس جیسے ہی اس نے عدی ابن حاتم طائی سے کہا کہ یہ تمہاری آنکھ کہاں ضائع ہو گئی، عدی ابن حاتم طائی نے کہا کہ اسی جنگ میں ضائع ہو گئی جس میں تیرا باپ بھاگتے ہوئے مارا گیا۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد وآلہ وسلم۔ دیکھیں عزیزوں، اب ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی مقرر ہو تو ہم اگر اس کو سنتے ہیں تو ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ تو حاصل ہو ہی جاتا ہے۔ اب اس کے آگے جو عبداللہ ابن زبیر میں اور عدی ابن حاتم طائی میں گفتگو ہوئی وہ ہم نے ایک عرصہ پہلے پڑھا تھا، لیکن آپ یقین مانیں کہ اس میں ایک لفظ ایسا تھا کہ ممبر سے پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ پڑھیں تو کیسے پڑھیں، لیکن پاکستان کے یاسین قادری نے مشکل کو حل کر دیا۔
اللہ جانے سارا مجمع پہنچا یا نہیں پہنچا. ایک صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کلپ ان کی بہت وائرل ہوئی تھی اور اس میں انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا, بڑا خوبصورت سا لفظ استعمال کیا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسی لفظ کے سہارے اس واقعے کو پڑھا جا سکتا ہے ممبر سے, ورنہ ممبر سے اس کو پڑھنا بہت آسان نہیں ہے. تو اب جب اس کو یہ جواب ملا کہ اسی جنگ میں یہ آنکھ رائگاں ہوئی کہ جس پہ تیرا باپ بھاگتے ہوئے مارا گیا, یہ بھی جملہ قیامت کا تھا کہ بھاگتے ہوئے مارا گیا. دیکھیں مارا جانا عیب نہیں ہوتا. ایک صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد. مارا جانا عیب نہیں ہوتا, لیکن بھاگتے ہوئے مارا جانا عیب ہوتا ہے. کہ جس پہ تیرا باپ بھاگتے ہوئے مارا گیا تھا. تو اب وہ کچھ کھسیایا, اس نے کہا بہرحال کچھ بھی ہو, لیکن تمہاری ایک آنکھ جو رائگاں ہو گئی اس کی وجہ سے تم بہت بدصورت نظر آنے لگے, تمہاری آنکھ پھوٹ گئی, تمہاری آنکھ رائگاں ہو گئی. ایک مرتبہ سارے دربار کو دیکھا جناب عدی ابن حاتم طائی نے, اور اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا سن, جنگ کی نشانیاں مردوں کے چہروں پر ہوتی ہیں. کیا سمجھیں؟ میرے خیال میں سارے حضرات سمجھ گئے میں کیا عرض کر رہا ہوں. جناب عدی ابن حاتم طائی نے کہا سن, جنگ کی نشانی مردوں کے چہرے پر ہوتی ہے, نامردوں کی تشریف پر ہوتی ہے. صلوات محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد وآل محمد. اب عزیزوں جب عبداللہ ابن زبیر کو یہ جواب مل گیا تو حاکم شام خود سامنے آ گیا اور اس نے ان سے کہا کہ عبداللہ ابن زبیر نے, معاویہ نے جناب عدی ابن حاتم سے کہا کہ تمہارے 3 بیٹے تھے, طارف, طرفہ اور طریف, وہ بہت دن سے نظر نہیں آ رہے. یہ تینوں بیٹے جو تھے یہ جنگ صفین میں شہید ہو گئے تھے. 3 بیٹے تھے ان کے, 3 ہی بیٹے تھے, اور تینوں بیٹے جنگ صفین میں شہید ہو گئے تھے. تو اس نے کہا تمہارے وہ تینوں بیٹے نظر نہیں آ رہے. تو جناب عدی ابن حاتم نے کہا کہ ہمارے وہ تینوں بیٹے امام برحق کی نصرت پہ شہید ہو گئے. جملہ سنیں گے, امام برحق کی نصرت میں شہید ہو گئے. اب عزیزو یہی مجھے سنانا تھا, اور میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو آپ سنیں اور اپنے کردار میں اتارنے کی کوشش کریں کہ حقیقت میں ایک شیعہ کو ہونا کیسا چاہیے. تو معاویہ نے کہا کہ علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا, اپنے بچوں کو بچا لیا اور تمہارے بیٹوں کو قتل کرا دیا. تمہارے تینوں بیٹے مارے گئے اور علی نے اپنے بچوں کو بچا لیا. اب آپ بتائیے کیسا نفسیاتی حملہ تھا کہ علی نے اپنے بچوں کو بچا لیا اور تمہارے بیٹوں کو قتل کرا دیا. تو عدی ابن حاتم طائی نے کہا کہ تو کیا بکتا ہے, تو کہتا علی نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. ارے حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ علی شہید ہو گئے, میں زندہ ہوں. ایک صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد. علی شہید ہو گئے, بس قبلہ بات تمام ہو گئی. تو آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ حقیقت میں حق کو بیان کرنا اور حق کو نہ چھپانا, اسی کا نام تشیع, اسی کا نام شیعیت. آج کل ایک سوال اٹھتا ہے اور ہر طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ صاحب مجلسوں میں سب کچھ پڑھا جاتا ہے مگر مقصد امام حسین علیہ السلام بیان نہیں ہوتا. ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, کربلا کے میدان میں آقا حسین روز عاشورہ کئی مرتبہ میدان میں آئے, جناب اون محمد کے لاشیں اٹھانے کے لیے آئے, جناب قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑے سمیٹنے کے لیے آئے, مولا عباس کا خون میں بھرا ہوا علم
میدان سے لے کر واپس گئے، علی اکبر کے سینے سے برچھی کھینچتے ہوئے نظر آئے، 6 مہینے کے بچے کو میدان میں لے کے آئے اور 6 مہینے کے بچے کے گلے پر تیر لگا۔ ابھی میں بالکل مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ لیکن قبلہ آقا حسین نے شہزادہ علی اصغر کی شہادت تک خود تلوار نہیں چلائی۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، امام حسین نے خود تلوار نہیں چلائی، کسی ایک شخص کو قتل نہیں کیا امام حسین۔ حالانکہ اس سے پہلے جتنے گئے سب امام حسین سے اجازت ہی لے کے گئے، اس سے کوئی انکار نہیں، چاہے وہ انصار ہوں، اصحاب ہوں، یا امام حسین کے دل کے ٹکڑے ہوں، امام حسین کے گھر کے لوگ۔ جناب اون محمد بھی امام حسینی سے اجازت لے کے میدان میں گئے، جناب قاسم بھی آقا حسینی سے اجازت لے کے میدان میں گئے، جو بھی میدان میں گیا امام حسین سے اجازت لے کے گیا، لیکن خود آقا حسین نے ابھی تک تلوار نہیں چلائی، چلائی نہیں امام حسین نے تلوار۔ جب 6 مہینے کے بچے کو دفن کر لیا، خیمے کے در پہ آگے بیویوں سے رخصت ہوئے، پھر میدان میں آئے۔ دیکھیے صرف اس لیے عرض کرنا ضروری ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ حقیقت میں کربلا کا مقصد ہے کیا۔ اب آقا حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ تم میرے خون سے اپنے ہاتھ کیوں رنگین کر رہے ہو؟ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ مجھے مدینے واپس چلا جانے دو، مجھے اپنی حکومت کی سرحد سے باہر چلا جانے دو، مجھے چھوڑ دو، میرے قتل میں ملوث نہ ہو۔ یہ سارا مجمع کیا مجھے بتا سکتا ہے کہ اب آقا حسین میں کیا جینے کی کوئی تمنا ہے؟ مدینے جا کے سکون سے جینا چاہتے ہیں؟ یا مثلا بیان ہوتا ہے کہ مجھے ہندوستان چلا جانے دو، تو کیا ہندوستان میں آ کے آقا حسین سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ پھر یہ کیا کہہ رہے؟ کیوں کہہ رہے؟ کس لیے کہہ رہے؟ جب جنگ کر رہے تھے تو زعفر جن آیا، آگے کہا فرزند رسول ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ کہ تم قوم جنات سے ہو، یہ انسان ہیں، تم انہیں دیکھ سکتے ہو، یہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے، تمہارا ان سے جنگ کرنا عدل کے خلاف ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا فرزند رسول اللہ نے ہمیں یہ قوت و طاقت دی ہے کہ ہم پیکر بشری اختیار کر کے ان سے جنگ کریں گے، انسانی صورت میں ان سے لڑیں گے، ہماری تلواریں ان پر اثر کریں گی، ان کی تلواریں ہم پر اثر کریں گی، ہم اس طرح بھی ان سے جنگ کر سکتے ہیں۔ تو امام حسین نے زعفر کا بازو پکڑا، اسے لے کر گنج شہیدہ میں پہنچے اور جا کے دکھایا، دیکھو یہ اون ہے، یہ محمد ہے، یہ قاسم کی لاش ہے، یہ عباس کا خون میں بھرا ہوا علم ہے، یہ عباس کے بازو ہیں، یہ میرے علی اکبر کا لاشا ہے۔ پھر کہا یہ بتاؤ اب ان کے بعد ہم جی کے کیا کریں؟ لیکن وہی آقا حسین کہہ رہے ہیں کہ مجھے واپس جانے دو، مجھے مدینے جانے دو۔ کیوں کہہ رہے؟ آپ مجھے بتائیے کیوں؟ اس کے بعد دشمنوں سے کہہ رہے ہیں کہ میری خطا بتا دو، کیا میں نے حلال محمد کو حرام کر دیا؟ دیکھیے جو رخ آپ سنتے ہیں اس سے تھوڑا الگ ہٹ کے میں عرض کر رہا ہوں، کیا میں نے حلال محمد کو حرام کر دیا؟ کیا میں نے حرام کو حلال کر دیا؟ کیا میں نے جائز کو ناجائز کر دیا؟ کیا میں نے ناجائز کو جائز کر دیا؟ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے؟ تو لشکر سے ایک آواز آئی، بغضا لابیک، ہم آپ کو آپ کے بابا کے بغض میں قتل کر رہے ہیں۔ بس یہی کہلوانا تھا آقا حسین۔ اب جب انہوں نے کہا بغضا لابیک،
اب آقا حسین نے ایک جملہ بھی یہ نہیں کہا مجھے واپس چلا جانے دو، مجھ سے جنگ نہ کرو، مجھ سے نہ لڑو، میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہ کرو، بلکہ اب تلوار نکال لی، ٹھیک ہے اگر لڑنا چاہتے ہو تو عرب کے دستور کے مطابق ایک ایک میرے مقابلے پہ آتا جائے۔ اب جنگ پہ تیار ہو۔ ابھی تک تو تلوار ہی نہیں چلائی آقا حسین نے۔ کب تک تلوار نہیں چلائی؟ جب تک لشکر سے اقرار نہ لے لیا کہ یہ بغض علی پر جمع ہیں۔ خدا کے لیے بھائی تھوڑا بیدار ہو جائیں، جب تک یہ اقرار نہ لے لیا اس وقت تک امام حسین نے تلوار نہیں چلائی۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ حسین نے مسلمانوں پر تلوار چلائی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد، کل کوئی یہ نہ کہے۔ میں بہت بڑی بات آپ کی خدمت میں عرض کر گیا، کل کوئی یہ نہ کہے کہ حسین نے مسلمانوں پر تلوار چلائی۔ دیکھیں یہ حدیث ایسی ہے کہ ہمارے یہاں بیان ہوتی، وہی مسئلہ کہ جانتے سمے بیان ہی نہیں کرتے۔ یہ ایسی حدیث ہے جس کو مامون رشید تک نے ایکسپٹ کیا، قبول کیا، کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی حبک تقوی والایمان وبغضک کفر ونفاق۔ کیا سن رہا ہے یہ بات؟ یا علی آپ کی محبت کا نام ایمان ہے، آپ کی محبت کا نام تقوی ہے، اور آپ کے بغض کا نام کفر و نفاق ہے۔ آقا حسین نے لشکر یزید سے کہلوا لیا کہ یہ بغض علی پر جمع ہو چکے ہیں۔ اب حسین نے بتایا کہ دیکھو میرے سامنے جو لوگ ہیں یہ مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہیں۔ سنایا؟ یہ مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہے، یہ بغض علی پر جمع ہو چکے ہیں، یا انہیں کافر کہا جائے گا یا منافق کہا جائے گا۔ صلوات بر محمد وآلہ محمد، یہ کافر کہا جائے گا۔ یہ تو یہ کافر ہیں اور یہ منافق ہیں، اور اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں دو جگہ اپنے نبی کو حکم دیا ہے، سورہ برات میں بھی اور سورہ تحریم میں بھی۔ کیا حکم دیا ہے؟ کہ خداوند عالم نے حکم دیا یا ایھا النبی، اے ہمارے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، اے ہمارے نبی آپ کفار سے جہاد کریں اور منافقین سے جہاد کریں۔ کیا سن رہا ہے یہ مجمع؟ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ آپ کفار سے جہاد کریں، آپ منافقین سے جہاد کریں۔ پیغمبر کی زندگی میں 80 جنگیں ہیں۔ کیا سن رہا ہے یہ مجمع بھائی؟ 80 جنگیں پیغمبر نے اپنی زندگی میں لڑی، لیکن ساری جنگیں کفار سے۔ کوئی ہمیں ڈھونڈ کے ایک چھوٹی سی جنگ بھی نہیں دکھا سکتا جو جنگ پیغمبر نے منافقین سے کی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے پیغمبر کو حکم دیا آپ کفار سے بھی جہاد کریں، آپ منافقین سے بھی جہاد کریں۔ پیغمبر نے کفار سے جہاد کیا، جنگیں لڑی، لیکن منافقین سے پیغمبر کی کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ سن رہے ہیں؟ منافقین سے پیغمبر کی کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ تو اب کیا کسی کے منہ میں زبان ہے جو یہ کہے کہ پیغمبر نے اللہ کے آدھے حکم پر عمل کیا اور آدھے حکم پر عمل نہیں کیا؟ کفار سے لڑے، منافقین سے نہیں لڑے۔ شاید اسی نزاکت کے پیش نظر پیغمبر نے فرمایا حسین منی وأنا۔ اب عزیزوں بہت قیمتی جملہ میں کہنے جا رہا ہوں۔ اب سمجھ میں آیا کہ امام حسین جن سے لڑ رہے تھے وہ یا تو کافر کہے جانے کے لائق ہیں یا منافق کہے جانے کے لائق ہیں، اس لیے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم بغض علی پر جمع ہیں۔ وہ حسین سے کہہ رہے ہیں آپ کو آپ کے بابا کے بغض میں قتل کر رہے ہیں۔
اللہ نبی سے کہہ رہا ہے کہ آپ کفار سے بھی جنگ کریں، منافقین سے بھی جنگ کریں۔ پیغمبر نے کفار سے کوئی جنگ نہیں کی۔ اب کربلا میں حسین منافقین سے جنگ کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ کربلا 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 کربلا، جو اتنا کربلا کا ذکر کرتے ہیں، اما تم کیا جانو کربلا کیا ہے؟ کربلا کے بغیر رسالت مکمل نہیں ہے۔ ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد وآلہ محمد۔ سمجھ رہے آپ؟ تو یہ کربلا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ آسان سی بات یہی بیان کر دی جاتی ہے کہ اس لیے کہا کہ میں حسین سے ہوں کہ اگر حسین نہ ہوتے تو رسول کا نام اور رسول کا پیغام اور رسول کا اسلام دنیا تک نہ پہنچتا۔ ہم اکثر یہ بات پڑھا کرتے ہیں کہ اگر حسین نہ ہوتے تو رسول کا پیغام دنیا تک نہ پہنچتا، اور اگر شہزادی زینب نہ ہوتی تو حسین کا پیغام دنیا تک نہ پہنچتا۔ امام حسین کی شہادت کو چھپا لیا جاتا، جیسے امام حسن علیہ السلام کی شہادت کو چھپانے کی کوشش کی۔ لیکن یہ شہزادی زینب تھیں جنہوں نے راہ شام و کوفہ میں خطبے دے کر دنیا کو بتایا کہ کربلا کے میدان میں کسے قتل کیا گیا، اور یہ بھی بتایا کہ حسین کو قتل کرنے والے کون۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزیزوں، مصائب میں کوئی نئی روایت آپ کے سامنے نہیں پڑھ سکتا، وہی مصائب۔ عزیزوں، عزاداری جیسے تھی، جیسے ہے، ویسے ہی قیامت تک برقرار رہے گی۔ جس طرح سے ہمیں فضائل میں کچھ بنانا نہیں پڑتا، ایسے ہی عزیزوں آقا حسین کے مسائل۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو مصیبتیں فرزند زہرا پر کربلا میں پڑی، اس کا عشر عشیر بیان نہیں ہوتا۔ ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے جو مصائب کے طور پر مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے، ورنہ مصائب کی تو کوئی انتہا نہیں۔ آپ یقین مانیں کہ ایسی ایسی روایات ہیں جن کو خود ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں، مستند بھی ہیں، معتبر بھی ہیں، لیکن پڑھنے کی ہمت نہیں پڑتی۔ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ان کو پڑھا جائے تو پھر حق تو یہ ہے کہ پڑھنے والا پڑھتے پڑھتے مر جائے اور سننے والا روتے روتے مر جائے۔ ہمارے کسی عالم دین سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کربلا کے بعد روتے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تم ہم سے یہ نہ پوچھو کہ آپ کربلا کے بعد روتے کیوں ہیں، بلکہ ہم سے یہ پوچھو کہ آپ کربلا کے بعد زندہ کیوں ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں عزیزوں، آج لوگ پوچھتے ہیں کہ اس عزاداری کا فائدہ کیا ہے۔ اس عزاداری کا سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ اس عزاداری نے اس مظلوم ترین قوم کو دہشت گرد بننے سے بچا لی۔ جذبات پہ ہاتھ اٹھتا ضرور ہے، لیکن اپنے ہی سینے پر۔ جذبات پہ ہاتھ پہ تلوار آتی ہے، لیکن اپنے سر کو زخمی کرتی ہے۔ جذبات پہ زنجیر ہاتھ میں آتی ہے، لیکن اپنی پشت پر پڑتی ہے۔ خون بہاتے ہیں تو اپنا، ماتم کرتے ہیں تو اپنے سینے پر،
آنسو ہم بہاتے ہیں، اس لیے کہ عزیزوں ایک دکھیا ماں کی تمنا بھی تھی کہ میرے بچے پر روئے گا کون؟ مسلسل مجالس، آپ نے جب سے ہوش سنبھالا مصائب سنتے چلے آئے، کچھ بدلا تو نہیں؟ جب سے ہوش سنبھالا یہی تو سن رہے نا، 28 صفر کو حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، 2 محرم کو حسین کربلا آ گئے، 3 محرم کو حسین کے خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا دیے گئے، 7ویں محرم کو خیموں میں پانی ختم ہو گیا، شب عاشور امام فہرست شہداء سناتے رہے، روز عاشور سید و دہیب نے سامنے کھڑے ہو کے حسین کو نماز پڑھوائی، تینوں سے چلنی ہو کے شہید ہو گئے، حسین کا اون مارا گیا، محمد قتل ہو گیا، قاسم پامال ہو گئے، اکبر کے سینے میں برچی لگی، 6 مہینے کے بچے کے گلے پر تیر لگا، عباس کے بازو کٹے، حسین کے گلے پر خنجر چلا۔ سچ بتائیے کبھی ایسا لگا کہ یہ تو ہم جانتے ہیں، یہ تو ہمیں معلوم ہے ہم کیوں روئیں؟ نہیں، یہ نام حسین کا اثر ہے، جب سنتے ہیں آنکھوں میں آنسو آتا ہے۔ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے روانہ ہو رہا ہے۔ بس عزیزوں، قافلہ کربلا سے چلا، بی بی زینب سلام علیہ ہماری جان قربان، عزیزوں جناب زینب میں اور امام حسین میں کتنی محبت تھی کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ بی بی زینب اپنے گھر میں اپنے صحن میں آرام فرما رہی، گرمی کا موسم ہے، آقا حسین گھر میں داخل ہوئے، دیکھا بہن دھوپ میں لیٹی ہوئی، آبا سے سایہ کر کے کھڑے ہو گئے حسین، کافی دیر تک ایسے ہی کھڑے رہے، یہاں تک کہ بی بی زینب کی آنکھ کھلی، کیا دیکھا کہ کوئی سایہ کیے ہوئے کھڑا ہے، غور کیا تو دیکھا کہ حسین کا چہرہ پسینے سے تر، کہا بھیا حسین آپ نے جگا لیا ہوتا، آپ کا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا۔ بہن زینب میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ تمہارے آرام میں خلل پڑے۔ بی بی زینب نے مصلی بچھایا، سر کو سجدہ خالق میں رکھا، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسا چاہنے والا بھائی عطا کیا۔ اور اس کے بعد ایک دعا کی، میرے مالک میرے پروردگار کبھی مجھے بھی ایسا موقع ملے، میرا بھیا دھوپ میں ہو، میں اپنی آبا سے سایہ کر کے کھڑا ہوں۔ عزیزوں مدینے میں زینب کو یہ موقع نہ ملا، مکے میں زینب کو یہ موقع نہ ملا، لیکن ہاں کربلا کے میدان میں جب 11 محرم کو لٹا ہوا قافلہ چلا تو زینب نے دیکھا کہ بھیا کا لاشا دھوپ میں پڑا ہوا ہے۔ زینب کو وہ واقعہ یاد آیا